السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے گزشتہ سبق میں ہم نے فصل نمبر 16 جو توابع کے بارے میں ہے اس کا آغاز کیا تھا۔ تابع اور مطبوع کی تعریفیں یاد کی تھیں۔ پھر تابع کی 5 قسمیں ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف، عطف بیان۔ پھر ہم نے اس کی 5 قسم میں سے سب سے پہلی قسم جو صفت ہے اس کو ہم نے شروع کیا تھا۔ پھر صفت کی بھی آگے 2 قسمیں بنی، ایک وہ جو اپنے مطبوع کی حالت کو ظاہر کرے اور دوسری وہ جو مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے۔ تو ان دونوں قسموں کو ہم نے پڑھا۔ اب صفت کی جو پہلی قسم ہے یہ 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے موافق ہوتی ہے۔ نمبر 1 تعریف، نمبر 2 تنکیر، نمبر 3 تذکیر، نمبر 4 تانیث۔ تعریف سے مراد معرفہ ہونا، تنکیر سے مراد نکرہ ہونے میں، تذکیر سے مراد مذکر ہونے میں، تانیث سے مراد مؤنث ہونے میں، افراد سے مراد واحد ہونے میں، تثنیہ سے مراد 2 ہونے میں، جمع سے مراد 2 سے زیادہ ہونے میں، رفع سے مراد ضمہ ہونے پر کہ پہلے پر ضمہ تو دوسرے پر بھی ضمہ، تابع پر نصب، آگے نصب یعنی زبر، تابع پر زبر تو مطبوع پر بھی زبر، جر یعنی کسرہ، تابع پر کسرہ تو مطبوع پر بھی کسرہ، جیسے عندی رجل عالم۔ اب دیکھو رجل عالم، اب یہاں عالم جو ہے یہ تابع ہے اور رجل مطبوع ہے۔ رجلانی عالمانی یہ تثنیہ کی مثال آ گئی، رجال عالمون یہ جمع کی مثال آ گئی، رجل عالم یہ نکرہ بھی بن سکتا ہے، امرأۃ عالمۃ یہاں دیکھو کہ تابع مؤنث تو مطبوع بھی مؤنث، امرأتان عالمتان یہ اسی تثنیہ کی مثال ہے، نسوۃ عالمات تو یہاں پر بھی یہ جمع کی مثال ہے۔ تو بہرحال آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جن میں مطبوع اور تابع کی موافقت ہوتی ہے۔ تو وہ تعریف، تنکیر، تذکیر، تانیث، افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر۔ تو اس کے بارے میں میں نے وضاحت کر دی ہے کہ تعریف کسے کہتے ہیں، تنکیر کسے کہتے ہیں، تعریف سے مراد معرفہ ہے، تنکیر سے مراد نکرہ ہے، اور اسی طرح آخر تک۔ اور دوسری قسم 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے۔ دوسری قسم 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے۔ تو دوسری قسم کیا ہے؟ جو مطبوع کے متعلق کی حالت کو ظاہر کرے، جیسے جاءتنی امرأۃ عالم ابنہا۔ اس مثال میں عالم اور امرأۃ کا اعراب تو ایک ہے، مگر چونکہ عالم سے ابنہا کی حالت ظاہر ہو رہی ہے اس لیے عالم مذکر لائے۔ تو کون سی 5 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 تعریف یعنی معرفہ نکرہ ہونے میں، نمبر 2 تنکیر یعنی نکرہ ہونے میں، نمبر 3 رفع ہونے میں کہ اگر تابع پر مطبوع پر اگر رفع آتا ہے تو تابع پر بھی رفع ہوگا، اور اسی طرح نصب اور جر کہ مطبوع پر اگر زبر ہے تو تابع پر بھی زبر، مطبوع پر جر ہے تو تابع پر بھی جر ہوگا۔ جیسے اس کی مثال آ گئی جاءتنی امرأۃ عالم ابنہا۔ اب یہاں اس مثال میں عالم اور امرأۃ کا اعراب تو ایک ہے، مگر چونکہ عالم سے ابنہا کی حالت ظاہر ہو رہی ہے اس لیے عالم مذکر لایا گیا۔ اس کے بعد اگلا فائدہ کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور اسی جملہ میں ضمیر کا لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب نکرہ کی صفت آپ جملہ خبریہ بناؤ گے تو جملے میں ضمیر کا لانا ضروری ہوتا ہے جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے۔
جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم، اب یہاں ابوہ دیکھیں ضمیر آ گئی، یہ رجل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد چند ترکیبیں بیان کی گئی ہیں آسانی کے لیے، تاکہ یہ توابع کی بحث میں جو صفت والی بات ہے یہ اچھی طرح سب کو سمجھ آ جائے۔ اس میں دیکھیں آسان ترکیبیں ہیں، اوپر والی جو مثالیں گزری ہیں انہی کی ترکیبیں کر کے دکھائی ہیں۔ جاءنی رجل عالم، جاء آپ کو پتہ ہے یہ فعل ہے، نون وقایا کا ہے، جب یہ بحث آئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا نون وقایا کا ہے، اور یا متکلم کی مفعول بھی ہی ہے۔ اس کے بعد رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ دوسری مثال، دوسری ترکیب ہے جاءتنی امرأۃ عالم ابنہا، جاءت فعل ہے، نون وقایا کا ہے، اور یا متکلم کی مفعول بھی ہے، یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ امرأۃ موصوف ہے، عالم یہ اسم فاعل ہے، ابن مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مضاف بن رہی ہے، ابنہا ابن مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوا عالمن کا، عالمن اپنے فاعل سے مل کر صفت ہوا، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل ہوا جاءت کا، جاءت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ترکیب نمبر 3 سے کل ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔